پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے مجھے کچھ انفارمیشن دی ہے اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی دعوت نامہ آیا تھا اور انہوں نے بعد میں مان لیا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی وفاق کا کوئی نمائندہ جائے اور وہ جا کے وہاں پہ بات کرے, تو میں تو نہیں جا رہا. علی امین گنڈا پور صاحب نہیں گئے. میرے خیال میں اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس وقت ایک متنازع بل ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور امریکنز کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس میں بڑی دلچسپی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب اگر ملتے تو پھر اس بل کے معاملے میں وہ بہت پیچھے چلے جاتے. یعنی اگر امریکن سے گنڈا پور صاحب ملاقات کر لیتے اور کل کو یہ بل آتا ہے اسمبلی کے اندر تو سارے علی امین گنڈا پور کو بلیم کرتے کہ جناب آپ نے امریکن سے ملاقات کر لی ہے, آپ نے سودا کر دیا اپنی معدنیات کا. حالانکہ اس سے پہلے بھی ان پہ اسی طرح کے الزامات لوگ لگا رہے ہیں کہ جناب کیبنٹ نے کیوں اپروول دی ایک ایسے بل کی جس میں صوبائی جو اختیارات ہیں وہ وفاق کے پاس جا رہے ہیں یا SIFC کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب اس کے اندر تو وہ الفاظ ہی نہیں لکھے ہوئے SIFC کے. تو دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوگا, لیکن پھر وہ سارا کچھ ہو گیا نا. تو ضروری نہیں ہے کہ قانون کے اندر جو لکھا ہو اس کا مطلب بھی وہی ہو, اس میں جو گنجائشیں پیدا کرنی ہوتی ہیں وہ اصل مطلب ہوتا ہے. اور یہ قانون کے اور جو آئین کے ماہرین ہیں وہ اس کو سمجھا سکتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ملے. بیرسٹر گھور صاحب جو ہیں ان کی کوئی فیملی کمٹمنٹ تھی بتایا گیا, اس لیے وہ بھی نہیں ملے, پشاور وہ چلے گئے. عامر ڈوگر صاحب کو بھی دعوت نامہ آیا تھا تو وہ قمرالزمان کائرہ صاحب کے بیٹے کی شادی تھی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ وہاں چلے گئے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ملتان چلے گئے تھے. شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ انہیں نہیں بلایا گیا تو انہوں نے, کیونکہ وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے نا, تو انہیں نہیں بلایا گیا تو انہوں نے اس کو بدنیتی قرار دیا. عمر ایوب صاحب کا نام نہیں آیا کہ ان کو کیوں نہیں بلایا گیا اور باقی لوگ کیوں نہیں وہاں پہ پہنچے. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف مل پاتی ہے نہیں مل پاتی, اپنی بات کر پاتی ہے نہیں کر پاتی. بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ سے جو وفد آیا ان کی توجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں, مینڈیٹ کی چوری, پاکستان میں ظلم اور بربریت سے زیادہ معدنیات کی طرف ہے. ان کی توجہ ہے کہ جناب معدنیات کتنی ہیں پاکستان میں, پہاڑ کتنے ہیں اور ان کے اندر کیا کچھ خزانے چھپے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی توجہ وہاں پہ زیادہ ہے. اب اس میں ناظرین یہ تو ایک ہے, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور فیصلہ کیا اس بل کو لے کر. وہ جو بل کو لے کر فیصلہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن کیونکہ پہلے امریکنز کی بات ہو رہی ہے تو آرمی چیف کی باڈی لینگویج کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ جو امریکنز کے ساتھ آرمی چیف کی باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ڈاؤن ہے, بڑی ہی ہمبل قسم کی ہے. وہ ایک آرمی چیف کی باڈی لینگویج نہیں ہے. یعنی پاکستان کے اندر جب وہ موو کرتے ہیں بڑے کرخت انداز میں, بڑے ایکٹیو, بڑے سیدھے ہو کر وہ بیٹھتے ہیں. لیکن امریکنز کے ساتھ کوئی تصاویر جو ان کی وائرل کی جا رہی ہیں ان میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہیں, بڑے ہمبل ہیں, بڑے عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو امریکہ ایک بہت طاقتور بہت بڑا ملک ہے. تنقید کرنے والوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کا جتنا مرضی پاکستان جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو مرضی سمجھیں, لیکن امریکہ کی سامنے دنیاوی حیثیت میں چاہے آپ فوجی طاقت کی بات کر لیں, دنیا میں اثر رسوخ کی بات کر لیں, وہ تو اس وقت سپر پاور ہیں اور ورلڈ کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. ہماری اکانومی ویسے ہی ڈوبی پڑی ہے, تو وہاں پہ باڈی لینگویج ایسی ہی ہوتی ہے کوئی بھی ہو. خواجہ آصف نے کہا تھا نا کہ ہمارے تو جناب وینٹیلیٹر ہیں امریکہ کے پاس, جب دل کرے گے وہ اتار دیں گے. اور اس کے علاوہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, کہ ہماری تو چوائس ہی کوئی نہیں ہو سکتی. تو پھر آرمی چیف جو ہیں ان کو اب جیسے پاکستان میں وہ رہتے ہیں ویسے امریکن کے سامنے تو نہیں رہ سکتے.